الہ الا اللہ کو محمد الرسول اللہ، یہ لفظ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ جس نے صرف اور صرف یہ لفظ پڑھ لیے، نہ مطلب سمجھا، نہ مفہوم کو سمجھا، نہ اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاری، صرف الفاظ کو رچ لیا، الفاظ کو پڑھ لیا، صرف یہ ایمان کا مطلب نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الفاظ کا جو تقاضا ہے، ان کے اندر جو مومن اللہ سے وعدہ کرتا ہے، ان کے اندر جو مفہوم اور جو معانی چھپے ہیں، ان معانی کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ایمان ہے۔ صرف روکھا سوکھا ایمان، صرف لفظوں کا ایمان، صرف دعووں کا ایمان اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اس دعوے کا، اس ایمان کا اللہ کے ہاں کوئی اعتماد نہیں جس ایمان کے اندر جوش نہ ہو، جس کے اندر لذت نہ ہو، جس کے اندر حرکت نہ ہو، جس ایمان کے اندر قوت اور طاقت نہ ہو، ایسا ایمان اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے مومن بندے کے اندر ایسا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کو باقی بندوں سے ممتاز کر دے، باقی بندوں سے جدا کر دے، ایسا ایمان اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ ایسے ایمان کی تشریح پھر قرآن مقدس کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑے واضح لفظوں میں، بڑے واضح انداز میں کی گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی ایسے ایمان کی ترغیب دی، ایسے ایمان کی خصوصیات اور اوصاف بتائے ہیں جس ایمان کے اندر حقیقتاً انسان اللہ رب العزت کے اس تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب وہ ایمان کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کے اندر کون کون سی خصوصیت ہونی چاہیے، کون کون سے کام کرنے ہیں جن کے کرنے سے آدمی کامل اور حقیقی مومن بن جاتا ہے، اور کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان صرف نام کا مومن اور مسلمان رہتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے 3 شرطیں اور 3 وصف بیان کیے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 3 وصف ہوں گے، یہ 3 شرطیں ہوں گی، یہ 3 کام ہوں گے، جو ان 3 کاموں کے عمل کے اوپر پورا اترے گا، اس آدمی کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اب وہ کیا شرطیں ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کو بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ لوگوں 3 کام ایسے ہیں، 3 وصف ایسے ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ 3 عادتیں آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ جس کے اندر وہ 3 عادتیں، وہ 3 خصلتیں، وہ 3 وصف آ جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کے ایمان میں وہ قوت آ جاتی ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے، وہ روحانیت آ جاتی ہے جو رب مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو صرف لفظوں کا ایمان پسند نہیں، اللہ کو صرف نام کا ایمان پسند نہیں، اللہ کو صرف دعووں کا ایمان پسند نہیں، بلکہ اللہ کو جو ایمان پسند ہے وہ ایسا ایمان پسند ہے جس کے اندر وہ 3 شرطیں پائی جائیں جو اللہ کے محبوب نے بتائی ہیں۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں،
وہ تین عادتیں یہ ہیں، وہ تین خصلتیں یہ ہیں کہ بندے میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کائنات کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ کامل ایمان کی شرط یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے۔ کامل ایمان کی شرط یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ محبت اللہ کے رسول سے۔ اگر دنیا کے اسباب کی، دنیا کے مال کی، دنیا کے تجارت کی، دنیا کے عہدوں کی، دنیا کے مکانوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو ایسا ایمان مقبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا۔ لوگوں اگر کسی آدمی کو اموالکم، اگر مال اللہ کی محبت سے زیادہ محبوب ہے، ابناؤکم بیٹے اللہ کی محبت سے زیادہ محبوب ہے، وازواجکم وعشیرتکم اپنی بیوی، اپنا قبیلہ، اپنے رشتہ دار اللہ کی محبت سے زیادہ پسند ہیں، وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا اپنی تجارت خون پسینہ ایک کیا ہوا پیسہ زیادہ پسند ہے، ومساکن اپنے کاروبار اور محلات زیادہ پسند ہے۔ فرمایا پھر تمہارے ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ ایسا ایمان مقبول نہیں ہے جس میں اللہ کی محبت کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جائے۔ تو پہلی شرط ایمان کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ سے، سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تبھی تو جب بھی دعا مانگتے تھے اللہ سے اس کی محبت کا تقاضا کرتے تھے۔ دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب فعل یقرب الیک۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں جو تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں جو تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، میں جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، پہلی کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ اسألک حبک، میں پہلی چیز تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ تیری محبت ہو تو میرے ساتھ، میرے دل میں اگر محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارے تو تیری محبت کی ٹھاٹھے مارے، تیری محبت کے، تیری رحمتوں کے، تیرے برکت کے دریا اگر آئیں تو میری طرف آئیں۔ میں تجھ سے محبت کروں تو مجھ سے محبت کرے، میں تیرے لیے تڑپوں تیری ہر وقت توجہ میری طرف رہے۔ یہ سب سے پہلی دعا اللہ کے پیغمبر مانگتے تھے، اور دوسری دعا یہ مانگتے تھے حب من یحبک، اللہ تیری محبت بھی مجھے نصیب ہو، میری محبت بھی تیرے ساتھ سچی ہو، اور پھر دوسرا جو تیرے ساتھ محبت کرے مجھے اس کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ جو تیرا محبوب ہو میرا محبوب ہو، جو تیرا دوست ہو میرا بھی دوست ہو، جو تیرا دشمن ہو میرا بھی دشمن ہو، جس طرح تیرا دشمن کے ساتھ تجھے دشمنی ہے مجھے بھی تیرے دشمن سے دشمنی ہوگی، تیرے دوست سے مجھے دوستی ہوگی۔ تیسری دعا یہ مانگتے تھے وَرُبَّ فِعْلٍ وَحُبَّ فِعْلٍ يُقَرِّبُ إِلَيْكَ، اللہ اپنی محبت بھی مجھے دے، اپنے محبوب کی محبت بھی مجھے دے، وَحُبَّ فِعْلٍ يُقَرِّبُ إِلَيْكَ، اور ایسے کاموں کی توفیق دے جو تیرے رحمت اور محبت کے مجھے قریب کر دیں۔ ایسے کام کروں، ایسے سوچیں سوچوں، ایسے عمل کا ارتکاب کروں، ایسے راستے پہ چلوں جس راستے میں تیری محبت کا راستہ نکلے، تیری ناراضگی کے راستے پہ نہ چلوں۔
تو اللہ کے پیغمبر نے جب بھی دعا مانگی تو اللہ رب العزت سے اس کی سچی محبت کا واسطہ دیا، سچی محبت کا تقاضا کیا کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ تیری ذات سے محبت ہونی چاہیے، میں ایسی محبت طلب کرتا ہوں کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں تو میرا محبوب بن جائے، اور جو تیرا محبوب ہو اس کے ساتھ بھی مجھے محبت ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تو نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے، میرے دروازے پہ آ کے تو نے کہا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت چاہتا ہوں، تیری محبت کا طلبگار ہوں، تو فرمایا میں تجھے کچھ ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں جن کے اوپر عمل کرنے سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا محبوب بن جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو میرا دین ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے تو میری شریعت ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے تو میرا قرآن ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے تو میرا اسلام ہے۔ اب اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو میرے دین کے مطابق چلنا شروع کر دے، میرے دروازے پہ آئے تو میرا محبوب بن جائے، میرے سامنے سجدہ کرے تو میرا محبوب بن جائے، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے تو میرا محبوب بن جائے، میرے دروازے پہ آ کے آنسو بہائے تو میرا محبوب بن جائے۔ جوں جوں میرے دین پہ چلتا جائے گا، جوں جوں میرے دین کے قریب ہوتا چلا جائے گا، جوں جوں میرے دین کی سمجھ اس کے اندر آنے لگ جائے گی، تو میری محبت کے دریا اس کے دل میں بہتے چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے دین سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت کا طلبگار نہیں رہتا، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی، تو اللہ کہتے ہیں مَن یرتد منکم عن دینہ، جو آدمی میرے دین سے ہٹ گیا وہ میری محبت سے محروم ہو گیا، اللہ کہتے ہیں پھر میں ان کو چھوڑ کے یحبہم ویحبون، ایسے آدمیوں کو میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، ان کے بدلے میں ایسے آدمیوں کو لے آتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا کی چیزوں کو ترجیح نہیں دیں گے، میرے دین کو ترجیح دیں گے، دنیا کے اسباب کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کی مصروفیات کو ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے یحبہم ویحبون، ہر حال میں کوئی کام کریں گے تو میری رضا دیکھیں گے، کوئی فعل کریں گے تو میری رضا دیکھیں گے، کہیں چل کے جائیں گے تو میری رضا دیکھیں گے، کوئی کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے میری رضا دیکھیں گے، بعد میں وہ کام شروع کریں گے۔ ایسے لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اس طرح نہیں کر چلو گے، میرے دین کے مطابق نہیں چلو گے تو میرا دین تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تمہیں دور کر دوں گا۔ پھر ایسے آدمی لے آئیں گا جو یحبہم ویحبونہ، جو میری مرضی کے مطابق چلیں گے، جو مجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ دین تو کسی کا محتاج نہیں ہے نا، ہم دین کے محتاج ہیں، شریعت کسی کے محتاج نہیں، ہم شریعت کے محتاج ہیں، کیونکہ اگر ہم نہیں چلیں گے تو اللہ رب العزت دوسری قوموں کو لے آئے گا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شروع سے ترتیب چلتی جا رہی ہے نا، پہلے قوم تھی قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، انہوں نے اللہ کے دین کے مطابق، شریعت اور حکموں کے مطابق نہیں چلے تو کیا ہوا، تباہ و برباد ہو گئے، دوسری قوم آ گئی، وہ نہیں چلے تباہ کر دیا، تیسری آ گئی، چوتھی نہیں چلی تباہ ہو گئی، پانچویں آ گئی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے مطابق زندگی کا ایک ایک پل گزار دیا، تابعین جیسی عظیم شخصیات آئیں، تبع تابعین جیسی عظیم شخصیات آئیں، انبیاء جیسی عظیم ہستیاں آئیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک پل شریعت کے مطابق گزار دیا، تو اللہ ایسے آدمیوں کو لے آئے گا۔ آج اگر ہم بھی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت سے وہ حقیقی محبت، وہ حقیقی ایمان نہیں لے آئیں گے جس کے اندر وہ جوش ہو، جذبہ ہو، قوت ہو، تحریک ہو، صرف نام کا اور رسمی لفظی اسلام ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تو بدل دوں گا تمہیں چھوڑ دوں گا، اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، تمہارا حساب آخرت پہ چھوڑ دوں گا، دین کے لیے دوسرے آدمی سامنے لے آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو میری ذات سے ہونی چاہیے۔ اچھا اللہ، پوری کی پوری شریعت تو تیری بڑی زیادہ ہے، پوری شریعت کے اندر تو بڑے احکام ہیں، قرآن میں بھی سینکڑوں احکام ہیں، شریعت میں حدیث میں بھی بڑے احکام ہیں، ساری شریعت کے اوپر چلنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی ضروری کوئی قیمتی کوئی اہم پوائنٹ ہمیں بتا دیجئے جن سے ہم تیری محبت کو اپنے دل میں پیدا کر سکیں اور تیرے اندر ہماری محبت پیدا ہو۔ ایسے افراد بھی بتا دیجئے، ایسے کام بھی بتا دیجئے، ایسے وصف اور اوصاف بھی بتا دیجئے جن کے اوپر عمل کرنے سے ہم تیری محبت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے واللہ لا يحب الفساد واللہ لا يحب المفسدین۔ میں فسادی بندے کو پسند نہیں کرتا، میں فساد کو پسند نہیں کرتا، میں بد امنی کو پسند نہیں کرتا، دو آدمیوں کے لڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، شرک کر کے فساد کرتا ہے پسند نہیں، بدعت کر کے فساد کرتا ہے پسند نہیں، اللہ کی توحید کا انکار کر کے پسند کرتا ہے فساد کرتا ہے پسند نہیں، اللہ کے محبوب کی بے عزتی کرتا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کراتا ہے، لوگوں کے درمیان تفریق کرتا ہے، ایسے آدمی بھی مجھے پسند نہیں۔ فسادی بھی پسند نہیں، فساد بھی پسند نہیں، ظالم بھی پسند نہیں، ظلم بھی پسند نہیں، بے انصاف پسند نہیں، بے انصافی بھی پسند نہیں۔ پسند کیا چیز ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی بھی پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، انصاف کو بھی پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، توحید کو بھی پسند کرتا ہے، توحیدیوں کو بھی پسند کرتا ہے، اپنے محبوب کو بھی پسند کرتا ہے، اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو فسادیوں سے بھی تعلق کو ختم کرنا ہوگا، فساد سے بھی تعلق کو ختم کرنا ہوگا، ظالموں سے بھی تعلق کو ختم کرنا ہوگا، ظلم سے بھی تعلق کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کے قرآن سے تعلق کو پیدا کرنا ہوگا، اللہ کے محبوب سے تعلق کو پیدا کرنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے میرا محبوب بننے کے لیے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے میری ذات سے محبت زیادہ، اور دوسرے نمبر پہ میرے سب سے کائنات کی عظیم شخصیت محمد الرسول اللہ سے محبت زیادہ۔ اگر میری محبت میں کمی آئی، ایمان میں کمی آ گئی، میرے رسول کی محبت میں کمی آئی تو ایمان میں کمی آ گئی۔ آدمی کا اس وقت تک ایمان مقبول نہیں جب تک اپنی اولاد سے، رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب سے نہ بن جائے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت صرف دعووں کا نام نہیں، صرف یہ دعویٰ کر لے کہ ہم اللہ کے محبوب کو پسند کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہے، صرف یہ دعویٰ کر لینا اللہ کے محبوب سے محبت نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب سے محبت وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر نے کی، اللہ کے رسول سے محبت وہ ہے جو حسن و حسین نے کی، اللہ کے رسول سے محبت وہ ہے جو لاکھوں صحابہ نے کی، اللہ کے رسول سے محبت وہ ہے جو 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام اور تبع تابعین نے کی ہے۔ یہ سچی محبت اللہ کے رسول سے ہے۔
حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان لوٹا کے محبت کا درس دیا، حضرت بلال نے کولوں پہ لیٹ کے محبت کا طریقہ سکھایا، حضرت حسین نے گردن کو تلوار کے سامنے پیش کر کے محبت کا طریقہ سکھایا، حضرت عمر نے مصلی رسول پہ شہید ہو کے محبت رسول کا طریقہ سکھایا، حضرت عثمان نے مار کھا کے محبت کا طریقہ سکھایا، حضرت سمیہ نے اپنے وجود کے دو ٹکڑے کرا کے محبت کا طریقہ سکھایا، صحابہ اکرام نے گھر سے بے گھر ہو کے، امن سے بے امن ہو کے، وطن سے بے وطن ہو کے محبت کا طریقہ سکھایا کہ یوں میرے رسول سے محبت کی جاتی ہے۔ صرف دعووں کا نام نہیں ہے کہ شریعت اللہ رب العزت کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، صرف محبت کے دعوے کیے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول سے محبت یہ ہے کہ ایک ایک زندگی کا فعل، ایک ایک پل اللہ کے محبوب کے مطابق زندگی کا اتارا جائے، مگر نہ صرف دعوے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ سے جان اور دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، جب تک میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کے قریب ہوتا ہوں، آپ کے چہرے پہ میری نظر ہوتی ہے، اس وقت تک تو میرا دل بھی مطمئن رہتا ہے، میرا دل بھی خوش رہتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے گھر چلا جاتا ہوں، مال بھی میرے پاس بڑا ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری تجارت بھی ہے، مال بھی میرے بڑے ہیں، تجارت بھی میری بڑی ہے، لیکن جب تک آپ کے چہرے کو نہ دیکھوں میرے دل میں سکون نہیں آتا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر گھر میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، کھانا چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہوں، گھر میں سو رہا ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کے دروازے کی طرف آ جاتا ہوں، دنیا کا کوئی کام کرتا ہوں، ہر کام کو چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہوں، آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، ساری بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چلو دنیا کا وقت تو گزر جائے گا، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، دنیا کی یہ چند دن ہیں یہ تو گزر جائیں گے، لیکن جب آخرت کے اندر جائیں گے وہاں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ جنت کی نعمتیں ہوگی لیکن دل نہیں لگے گا، جنت کے محلات ہوں گے دل نہیں لگے گا، شراب طہورا ہوگی دل نہیں لگے گا، وہاں پہ حور العین ہوگی دل نہیں لگے گا، وہاں پر غلام نوکر چاکر ہوں گے دل نہیں لگے گا، دنیا کی نعمتوں میں آپ کے سوا دل نہیں لگتا، جنت کی نعمتوں میں بھی دل نہیں لگے گا۔ آپ کا محل تو بڑا اونچا ہوگا، آپ کا مکان تو رب کی عرش اس کا چھت ہوگی، آپ کی مقام کی رفعت کی تو بڑی بلندیاں ہوگی، آپ کا مکان تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، میں غریب کا مکان تو نیچے نیچے جنت کے اندر ہوگا۔ سوچ یہ رہا ہوں جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت کے محلات کا کیا فائدہ، جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو وہاں کی لذتوں کا کیا فائدہ، جنت میں آپ کا ساتھ نہ ہوا تو مجھے جنت کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زیارت کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سنی فوراً اللہ کے پیغمبر خاموش ہو جاتے ہیں، عرش برین سے وحی کا انتظار کرتے ہیں، حضرت جبرائیل امین آ کے قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، جس کے پاس اپنا لین دین رکھتا ہے، جن کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں دن قیامت کے اللہ اس آدمی کو اسی آدمی کے ساتھ اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر جس آدمی کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں دن قیامت کے اللہ اس کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دنیا کا وقت گزارا۔
تو یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے لفظوں کا ایمان پسند نہیں، صرف نام کا ایمان پسند نہیں، صرف دعووں کا ایمان پسند نہیں، مجھے جو ایمان پسند ہے جس میں طاقت ہو ایسا ایمان پسند ہے، حرکت والا ایمان پسند ہے، کرنٹ والا ایمان پسند ہے، بے جان ایمان پسند نہیں، مردہ ایمان پسند نہیں، لفظوں کا دعووں کا ایمان پسند نہیں۔ ایمان وہ پسند ہے جس کے اندر غیرت ہونی چاہیے، جس کے اندر قوت ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر ہمت ہو، جو ایک ایک بات میرے رسول سے پوچھ کے کرے، ایسا ایمان پسند ہے۔ ایسا ایمان پسند نہیں ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ فرمایا ایسا ایمان کیسے ملے گا، کیسے ایسا ایمان نصیب ہوگا، کون کون سے وصف ایمان میں لانے پڑیں گے جس کی وجہ سے ایسا ایمان ہوگا۔ فرمایا پہلا وصف یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں تو ایمان میں کرنٹ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں تو ایمان میں طاقت نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں تو ایمان میں پاور نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں تو ایمان میں وہ چاشنی اور ذائقہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب سے ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی اور سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے سے محبت رکھتا ہے، کسی سے تعلقات رکھتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین رکھتا ہے، فرمایا وہ بھی دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ للہ۔ دنیا سے محبت کرے، دنیا کے افراد سے محبت کرے، کسی سے بھی محبت کرے تو للہ اللہ کی وجہ سے محبت کرے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہ کرے۔ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتعابین فی اللہ والمتقاربین فی اللہ والمتجالسین فی اللہ والمتبادلین فی اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میری محبت ایسے لوگوں پہ واجب ہو جاتی ہے جو تعلق رکھتے ہیں تو میری وجہ سے، تعلق کو توڑتے ہیں تو میری وجہ سے، کسی کے پاس جاتے ہیں تو میری وجہ سے، کسی کے ساتھ اگر کوئی لین دین رکھتے ہیں تو میری وجہ سے رکھتے ہیں۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے تو محبت ہو تو بھی رب کی وجہ سے، نفرت ہو تو بھی رب کی وجہ سے، کسی کو دے تو بھی رب کی وجہ سے، کسی سے کوئی چیز روک لے تو بھی رب کی وجہ سے روک لے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہ روکے۔ تو یہ دوسری شرط ہے ایمان کے لیے کہ آدمی جس کے ساتھ بھی تعلق کرے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، ایمان کامل یہ ہوگا کہ دنیا میں جس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے گا یا تعلق کو توڑے گا، کسی کو کچھ دے گا تو نام حاصل کرنے کے لیے نہیں، عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا پھر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اگر کسی سے تعلق رکھتا ہے یا کسی سے تعلق توڑتا ہے تو للہ کے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے توڑتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں دن قیامت کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ایک ایمان کی وجہ سے اگر کسی سے تعلق بنایا تو وہ تعلق باقی رہے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنے بھی محبتیں ہیں، فرمایا الاخلاء بعضهم لبعض عدو، وہ ساری کی ساری دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ محبت رہے گی کیسے، کون سی محبت رہے گی؟ فرمایا الا المتقین، متقیوں کی محبت آپس میں رہے گی، موحدوں کی محبت آپس میں رہے گی، اللہ کی وجہ سے جو محبت ہوگی وہ باقی رہے گی، باقی ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ اگر محبوب چیز کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، اور ایمان صرف لفظوں کا نام نہیں، صرف دعووں کا نام نہیں، صرف اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان چند اوصاف کا نام ہے، چند افعال کا نام ہے، چند شرطوں کا نام ہے، چند قوانین کا نام ہے۔ اگر انسان کا ایمان ان شرطوں پہ، ان قوانین پہ پورا اترتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں حرکت بھی ہے، اس کے ایمان میں قوت بھی ہے، اس کے ایمان میں طاقت بھی ہے، اس کے ایمان کے اندر جوش بھی ہے، حلاوت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، وہ ایمان زندہ ایمان ہے۔ اگر اس کے اندر وہ شرطیں نہیں تو وہ ایمان نام کا تو ایمان ہے لیکن کام کا
نہیں ہے۔ کام کا ایمان تب بنے گا جب سب سے پہلی شرط اللہ کے پیغمبر نے بتائی کہ ان یکون اللہ کا ورسولہ احب الیہ، کہ اگر محبت سب سے زیادہ اللہ سے، اس کے بعد اس کے رسول سے محبت ہوگی۔ اور محبت نام صرف دعووں کا نہیں، محبت نام اتباع کا ہے، یعنی کہ جتنی زیادہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرے گا زندگی کے ایک ایک فعل میں، اتنی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔